السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے مثالی تعلقات ہونے چاہیے دو پڑوسیوں کے درمیان، کیونکہ اگر اس خطے کو ترقی کرنی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مثالی تعلقات ہوتے اور یہ ریجن ترقی کرتا، لیکن بدقسمتی سے بھارت نے کبھی پاکستان کو، ایک خاص طبقہ بھارت میں، اس نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور وہ طبقہ بدقسمتی سے اس وقت برسر اقتدار بھی ہے، اور ہیلے بہانے سے وہ پاکستان کے ہیلے بہانے کیا بلکہ باقاعدہ مذموم سازشوں کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی طاق میں وہ ہر وقت رہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے، کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، آج آبی جارحیت کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لاہور میں کاہنہ کے علاقے میں ایک ٹیوشن سینٹر میں جہاں بچے پڑھ رہے تھے، وہ چھت وہاں پر گر گئی، 14 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور اس میں زخمی بھی بڑی تعداد میں ہیں، ٹیچرز بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک آن گوئنگ اسٹوری ہے، کوشش کریں گے کہ اگر کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس دوران تو وہ آپ تک پہنچائیں۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ اور پوری قوم اس پر رنجیدہ ہے، افسردہ ہے۔ واپس آتے ہیں جی بھارت اور پاکستان کی طرف۔ آج گو کہ کل میں اس معاملے پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ دہشت گردی کا ایک واقعہ کراچی میں ہوا تھا ہفتے کی رات، تو کل ہم نے دہشت گردی کی بات کی تھی۔ آج اسلام آباد میں ایک سیمینار بھی ہوا، انٹرنیشنل سیمینار پانی کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان کا دو ٹوک موقف سامنے آیا جو پہلے سے موجود ہے کہ آبی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، دونوں واشگاف الفاظ میں بتا چکی ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو پھر اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 2025 میں جب ایک پہلگام فال فلیکس آپریشن پہلگام انڈیا کی طرف سے کیا گیا، اس کے ساتھ ہی یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ جی ہم سنتاس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی بینک اس کا گارنٹر ہے، عالمی عدالت سے ہمارے پاس اس پر فیصلے موجود ہیں، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ بڑا مضبوط معاہدہ ہے۔ پاکستان میں جنگیں ہوتی رہیں لیکن یہ معاہدہ نہیں ٹوٹا، لیکن ایک بہانے سے اس معاہدے کو معطل کیا گیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت ان دریاؤں کے اوپر اپنی طرف پاور پروجیکٹس لگا رہا ہے، پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پانی کی صحیح معلومات پاکستان کو فراہم نہیں کرتا۔ آج مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ 6000 لوگ پاکستان میں، 6000 پاکستانی یہ بھارتی آبی جارحیت سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اتنا تو یہ جنگوں میں اتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں مرا کرتے جتنے کہ اس آبی جارحیت سے۔ تو پاکستان کو یہ نقصان بھارت پہنچا رہا ہے۔ پاکستان نے متنبع کر دیا ہے، پاکستان ہر فورم پر کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے، بات ہو، لیکن آخری حل خدا نخواستہ کہ ہم سنا کرتے تھے اور کئی کتابیں اس پر لکھی گئیں کہ آنے والے وقتوں میں پانی پر جنگیں ہوں گی، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس کا حتمی خدا نخواستہ ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے کئی مراحل ہیں۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے، بھارت یہ کر بھی سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کوشش اس کی ضرور ہے، لیکن دنیا اس معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس معاہدے کے گارنٹرز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عدالت انصاف بین الاقوامی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس خطے کا سب سے بڑا ملک چین، اس کا دو ٹوک موقف ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آبی جارحیت بھارت کو نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس کے باوجود اگر بھارت یہ کوشش کرتا ہے تو دراصل بھارت اس نیو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے جو اس خطے میں نافذ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر فیصلے کیے جائیں، اس کی بنیاد ہے باہمی اشتراک کے ساتھ تمام ممالک کو آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرتی ہے۔ چین کا یہ انیشیٹو ہے، اور اس خطے کے تمام ممالک جو ہیں امن پسند ممالک، وہ اس طرف ہمیں جاتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں۔ نئے اتحاد یہاں پر بن رہے ہیں، پاکستان، سعودی عرب، ایران کی جنگ کے بعد ایران غالباً، اور دیگر ممالک، ترکی کسی ایک نئے انتظام کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور یہ اب ترقی کا وقت ہے۔ اس میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دوسرے ممالک کو کمزور کرنے کے لیے مذموم سازشیں رچے یا دھوس دھمکی کے ذریعے اپنے فیصلے مسلط کرائے۔ چین اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا وقت لوں گا، پھر مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ اگر بھارت نے یہ ایگزامپل سیٹ کیا کہ وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے، تو پھر
چین، یہ جو دریاؤں میں پانی آ رہا ہے یہ چین کے علاقوں سے آتا ہے، تبت کے علاقوں سے آتا ہے، برہم پترا یا دریائے تبت سے یہ پانی آتا ہے. تو چین نے بھی وہاں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں اور اس کے پاس وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس پانی کا رخ موڑ کر اپنے مشرقی علاقوں کو جو کہ سیراب نہیں ہیں، خشک ہیں، وہاں پر یہ پانی لے کے چلا جائے. تو اس میں، اور یہ جو پانی ہے یہ 30% بھارت کی ضرورت کا پانی ہے جو چائنا کے ذریعے آ رہا ہے، اور وہ پھر انڈس ریور اور دیگر دریاؤں میں جہلم اور چناب وغیرہ میں آتا ہے. اور بدقسمتی سے بھارت نے چناب، جہلم اور دریائے سندھ ان پہ آنے والے پانیوں پر کام شروع کر دیا، تیز کیا ہوا ہے. پاکستان نے بھی اپنے یہاں ڈیمز بنانے شروع کر دیے ہیں. پھر جنگ کا خطرہ موجود ہے. بھارت مسلسل وہاں سے یہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ کیونکہ وہ آپریشن سندور ان کا اجڑ چکا، پاکستان نے بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کی، تو وہاں پر ایک طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ لے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سال کے بجٹ میں پاکستان نے ایک مناسب اضافہ کیا اپنے دفاعی بجٹ میں، تو پاکستان اس حوالے سے بھی تیار ہے. تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ہاں، ایک بات اور کہہ لوں کہ بھارت میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائز کیے جائیں، اور اس میں بھارت کی جنتا پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں کے میڈیا میں کوہرام بھی مچا ہوا ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفارتکار ہیں. سر بہت شکریہ. سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن جناب شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہترین تجزیہ آپ کے ہم سنتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر آصف درانی صاحب، یہ معاملہ کیا واقعی، کیونکہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ آبی جارحیت ایکٹ آف وار اس کو تصور کیا جائے گا اور اس پر پاکستان کو کائنیٹک ایکشن بھی لے سکتا ہے، کیا یہ واقعی یہ معاملہ کسی جنگ کی طرف جائے گا، یا میں نے جو ذکر کیا کہ کئی مراحل ہیں جن میں یہ معاملہ مودی سرکار جو چاہتی ہے وہ کر نہیں پائے گی؟ جی شکریہ رضا صاحب. پہلگام سے پہلے انہوں نے اس سلسلے میں ہوم ورک کیا ہوگا کہ ہم یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کیسے سیبوٹیج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سے اس نے 1 سال پہلے بھی انڈیا نے اس کو انووک کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے اس میں امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے انوائرمنٹل ایشوز کا بھی جو ہے وہ موضوع اٹھایا تھا کہ جس وجہ سے جو ہے واٹر فلو میں فرق آیا اور سب ہے. اب یہ ایک طرح سے یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارے جو انڈس واٹر کمشنر یا جو منسٹر آف واٹر ریسورسز ہے ان کی طرف سے بھی تساہل تھا. ان لوگوں نے اس معاملے میں پہلے زیادہ ایجیٹیٹ نہیں کیا، انہوں نے ملک کو اس معاملے میں انفارم نہیں کیا، لیڈرشپ کو انفارم نہیں کیا. وہ اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ بس ہو گیا ہے تو بس آرام کی نیند سو لے. ایسا نہیں ہے. آپ نے جس طرح کے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، یو ہیو ٹو بی الرٹ آل دا ٹائم. اگر 24 گھنٹے الرٹنس ہے تو یو ہیو ٹو بی الرٹ 25 آورس. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انڈس واٹر کمیشن جو انڈیا کا ہے اس میں جو ہے 14 PhD بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک بھی نہیں ہے. واٹر سلسلے میں ہمارے ایکسپرٹس اس طرح سے نہیں ہیں. ہم نے جس ایکسپرٹیز میں مات کھائی ہے، یہ تو ہمارے جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں وہ جو اس کو ڈیل کرتے رہے ہیں اور وہ لکھتے بھی رہے ہیں اس معاملے میں، ہم نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں تھا. وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے سیریسلی اس ایشو کو لیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر ہماری جو انٹرنیشنل لائرز کی ٹیم ہے اس کو جو ہے 24 گھنٹے وہاں بیٹھا رہنا چاہیے باہر کے. اور اس کے بعد باقی کیپٹلز کو بائیلیٹرلی بھی جو ہے پاکستان کو اس کو بڑے سیریسلی لینا چاہیے اور یہ سینسٹائز کر دینا چاہیے کہ اگر انڈیا اس معاملے میں کوئی زیادتی کرتا ہے تو دیٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار. اس کی ذمہ داری پھر باقی ورلڈ کمیونٹی پہ بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے. سر خالد چشتی صاحب، اگر باہر، کیونکہ وہاں پر اس نے منصوبے اپنے ہائیڈرو پاور کے جو منصوبے ہیں اور وہ ہائیڈرو پاور منصوبوں کی آڑ میں وہاں پر ڈیمز بنا رہا ہے، گیٹ لگا رہا ہے، پانی روک رہا ہے، پانیوں کا رخ تبدیل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان کہہ چکا کہ ایکٹ آف وار ہوگا. ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے. پہلی تو قابلیت ہمارے اندر یہی ہونی چاہیے جو ایمبیسڈر درانی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں آن گوئنگ نان سٹاپ کنٹینیوڈ پرسویشن کرنی چاہیے گلوبل اویئرنیس پہ.
یہ کوئی پولیٹیکل یا بارڈر یا جغرافیکل ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ دنیا ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی کہ کوئی سمجھے گا پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے, کوئی کہے ہندوستان ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ایک لائف لائن ہے, یہ آنے والی نسل نہیں, یہ پریزنٹ جو جنریشن ہے اس کا بھی حق ہے, اور آنے والی نسل کے لیے, اکانومی کے لیے, فیوچر گروتھ کے لیے, فصلوں کے لیے اس کا بھی حق ہے. تو آئی تھنک دنیا میں جتنی اب اویئرنیس ہے, جتنا میڈیا اویئرنیس کریٹ کر چکا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو آئی تھنک کوئی بھی دنیا کا سین وائس یا سین مائنڈ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پولیٹیکل لیوریج یا ملٹری لیوریج کے طور پہ استعمال ہونی چاہیے, اور خاص طور پر اس ملک کے پاس جس کے پاس اتنا بڑا ملک ہو, جس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو, جس کو ملٹریلی وہ فتوحات نہ ملی ہوں تو وہ پانی کے لیول پر آ جائے. تو آئی تھنک یہ ایک ڈیفالٹ ایڈوانٹیج ہے ہمیں, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف لیڈ کرتا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, آپشن تو ہمیں تمام ایگزاسٹ کرنی چاہیے. پہلے پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور ایک سوشل اویئرنیس لوگوں کے درمیان میں یہ جو ایفرٹ تھی اسلام آباد میں جو آج ہوئی ہے, یہ بہت اچھا قدم ہے اسی ڈائریکشن میں. اور آنے والے وقتوں میں جتنا زیادہ ہم سپریڈ کریں گے میسج تھرو میڈیا, تھرو اویئرنیس, وہ بہت اچھا ہوگا. اب دوسرا آپشن جو ہے ظاہر ہے وہ موسٹ انوانٹیڈ ہوگا. میں ملٹری میں رہنے کی باوجود, میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ ان دی ایئر فورس میں, اس کے باوجود یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ پروسیڈ کرے, وہ لیڈ لے دنیا میں اویئرنیس پہ کنٹریبیوٹ کرنے میں. میں نہیں چاہوں گا کہ ہم کسی سٹیج پہ ملٹری ایکشن لیں, لیکن اگر آپ اس سینس میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہمارے جو قوم پکارے کہ ہم کوئی ملٹری ایکشن لے اور کائنیٹک آپریشن کر کے اس ساری تھریٹ کو جو ہمیں پانی کو کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے یا بلاکیڈ کرنے کے لیے ہمارے آنے والی نسل کو کوئی ہاسٹیج بنائے, تو الحمدللہ ہماری قابلیت اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ایسا موقع آنا نہیں چاہیے. اس طرف یہ اس طرف ایسکلیشن چلی گئی تو ہمارے پاس آلریڈی کافی ڈسپیوٹس ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہمیں ایمیکیبلی کرنے چاہیے. اور موسٹ امپورٹنٹ مسعود صاحب, ہمیں یاد کراتے رہنا چاہیے تمام 1.4 بلین لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ تمام کے تمام جنگ نہیں چاہتے. آئی ایم شیور وہ سین مائنڈز ہیں موسٹلی. یہ چند پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو ایک مائلیج حاصل کرتی ہے. پچھلی جنگ میں بھی مئی 2025 میں آپ نے دیکھا کہ پولیٹیسائز کر دیا انہوں نے سارا, اس کو ملٹرائز کر دیا سارے کا سارا, اور ایک جنگ تھوپنے کی کوشش کی پاکستان پر, ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش. تو اس خطے میں جتنے لوگ رہتے ہیں آلموسٹ 2 بلین سے زیادہ ہم رہتے ہیں. دس از آلموسٹ 25% آف دا گلوب, اور ہم آپس میں ٹریڈ کتنا کرتے ہیں؟ 5% سے بھی کم. ہم 25% ہونے کے بعد 5% ٹریڈ کیوں کرتے ہیں؟ سری لنکا, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش کی وجہ سے تو نہیں کرتے ہیں, صحیح بات, انڈیا کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ بڑا ملک ہے, اس کی اکانومی بڑی ہے. اگر وہ پوری دنیا میں ٹریڈ کر سکتا ہے تو ان ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے گرو کریں. اس لوکل ایک جو ریجنل قسم کی گروتھ ہوگی, لیکن وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ ریجنل جو ہیجمانی ہے اس کی, اور اس کے اندر وہ کیونکہ چھوٹے ملک فٹ نہیں بیٹھتے. ایک پاکستان ایسا ہے جو ہر ان ایتھیکل, انوارنٹیڈ ایکشن کو چیلنج کرتا ہے. اس وجہ سے اس ملک میں صرف ہندوستان نہیں, اس پورے ایریا کے اندر اس طرح گروتھ نہیں ہو پا رہی. اور شاید انڈیا, میں انالیسس کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شاید بائی ڈیزائن ایسا نہیں کرتا کہ اگر یہ چھوٹے ملک جو جیسے میں نے عرض کیا بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش ہیں, یہ گرو کر گئے تو پھر شاید ایک کمپٹیٹو میں آ جائیں گے, تو وہ ان کو انڈر پریویلیج, انڈر گروتھ رکھنا چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ اب لوگوں میں بڑی اویئرنیس ہے, بنگلہ دیش میں بھی, سری لنکا میں بھی, ایون بھوٹان میں بھی اویئرنیس بہت ہے کہ یہ انڈیا کا کیا ڈیزائن ہے. موسٹ انفارچونیٹ ہے جی پورے خطے میں جو ہم دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک, تو ایک تو یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود پراجا صاحب, لیکن اسی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات, وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ان کے میڈیا میں ایک ہائپ ہے. دوسری طرف بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں وہ مسلسل ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں, وہ مسلسل افغان پراکسیز کے ذریعے ہم پر حملے کر رہے ہیں. کراچی تک میں اٹیک ہوا ہفتے کے دن. تو ایک یہ صورتحال ہے سر. یہ اس کو اگر سم اپ کریں اس پوری سچویشن کو کہ اس وقت بھارت کیا کر رہا ہے, کیونکہ اعتماد تو نہیں کر سکتے بھارت کے اوپر کہ وہ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے, ایک طرف پانی روک رہا ہے, ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اٹیک کریں گے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. وہاں کوئی کنفیوژن موجود ہے یا کوئی پالیسی موجود ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, جو بھی بات کرتا رہے, مثلا بہار کے لالو پرساد یادو بات کریں یا راہل گاندھی کو بات کریں,
اس وقت جو پالیسی چلنی ہے وہ نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں کی چلنی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، سرکار ان کے پاس ہے۔ ٹھیک، بات ششی تھارور کر رہے ہیں کہ پاکستان سے انگیج کیا جائے، یا ان کی سابق سیکرٹری خارجہ نروپما راؤ کہہ رہی ہیں، وہ آفس ہولڈر نہیں ہیں، وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، یا آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل جی دتتریہ بات کر رہے ہیں، ہوسا بالے، وہ بھی حکومت اسی پر ہنگامہ مچا ہوا ہے ان کی نریندر میڈیا میں۔ مودی خود فیصلہ کریں گے، نریندر مودی فیصلہ کریں گے، یا ڈاکٹر جے شنکر کریں گے، یا اجیت دوول کریں گے فیصلہ؟ ان کا فیصلہ وہی ہے جو پچھلے سال پہلگام کے بعد انہوں نے ٹرائی کی اور پاکستان کو شاید انڈرمائن کیا انہوں نے، کہ ہم بغیر ایویڈنس کے، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی یو این سینکشنز کے، ہم ٹیررزم کے نام نہاد نام پر ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے۔ کسی نے دنیا میں ان کے آرگیومنٹ کو نہیں مانا، الٹا اس وقت سے لے کے آج تک انڈیا آئسولیٹڈ ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، دنیا کی نظر میں مرکزی حیثیت پاکستان کو ملی ہے۔ اب یہ جتنے آپ نے چیزیں گنی، یہ اسپیشلی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جتنے آپشنز آپ نے بتائے، یہ پاکستان ایگزاسٹ کر چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے کرنے ہیں۔ مثلاً ورلڈ بینک کا جو میکنزم ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن، اس میں دو اہم پہلو ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کا تعین ہوتا ہے دونوں ملکوں کی مرضی سے، یا پھر کورٹ آف آربیٹریشن بنائی جاتی ہے۔ اسی چناب ریور پہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ اب وہ پانی روک رہے ہیں۔ بگلیار ڈیم جو ہے وہ 2002 سے بننا شروع ہوا، اور مئی 2005 میں پاکستان نے جب ورلڈ بینک کو انووک کیا تو ایک فرینچ انجینئر تھے، ان کا نام تھا ریمونڈ لیفٹا، اف آئی کریکٹلی ریممبر، تو انہوں نے اپنا ایوارڈ بھی دیا تھا، وہ بھی انڈیا نے نہیں مانا تھا۔ پھر کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رن آف دا ریور پہ تو وہ ہائیڈرو پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ڈیزائن کا کہ وہ پانی سٹور کیوں کرتے ہیں، وہ نہیں ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں۔ پھر بائیلیٹرل میکنزم ہوتا ہے کہ انڈس واٹر کمیشن ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، کمشنر ملتے ہیں، اور ہر سال ان کی ایک مینڈیٹری میٹنگ ہے اپریل میں ہونا، پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اپر ریپیرین ہے، ہم لوور ریپیرین ہیں، تو ہمیں ڈیٹا مل جاتا ہے کہ ایکیومولیٹڈ واٹر کتنا ہے۔ بارشیں مونسون اس پرسنٹیج سے ہو جائیں گی تو پاکستان اپنے آپ کو فلڈنگ سے کیسے محفوظ کرتا ہے۔ آپ نے پچھلے سال دیکھا آدھے سے زیادہ پنجاب فلڈ میں ڈوب گیا، اور وہ کہاں پانی آیا؟ ستلج جو کہ کئی سالوں سے انہوں نے نہیں چھوڑا، راوی کئی سالوں سے پانی انہوں نے نہیں چھوڑا، چناب کئی سالوں سے پانی انہوں نے بلاک کیا، لیکن جیسے ہی آیا بہاولپور ڈوب گیا، ہارون آباد تک پانی پہنچا، قصور، اوکاڑا، بہاڑی، یہ سارے علاقے، اور جلال پور جو ہے وہ 2 ماہ تک اور اوپر چلتا رہا، جبکہ پانی بارشیں ختم ہو گئی تھی، فلڈ ختم ہوا۔ ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف ٹنل بنا کے چناب کا پانی بیاس میں ڈال رہے ہیں، جو پانی آتا ہے اس کا ڈیٹا ان ایڈوانس ملنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ بھی ایگزاسٹ ہو گیا بائیلیٹرل میکنزم۔ اگر میں یہ سمجھوں مسعود رضا صاحب، میں اگر آپ کہیں کہ میں یقین کر لوں کہ ان سیمینار سے جو ہے انڈیا بچ ہو جائے گا، وہ ہمیں پانی دے دے گا، تو آئی ایم سوری، میں یہ آرگومنٹ نہیں مانتا۔ جو پچھلے سال قومی سلامتی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، جس کا دونوں معزز مہمانوں نے ذکر بھی کیا کہ دس از این ایکٹ آف وار۔ امیجن کریں پنجاب کے دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو پنجاب تو بیرن، پنجاب فرٹائل ہے، گندم اگتی ہے، چاول اگتی ہے، کپاس اگتی ہے، گنا اگتا ہے، پنجاب میں اور پانی کہیں سے نہیں آ سکتا۔ ہم نے وہ انڈس میں سے جیلم ایک نہر نکالی، سی جے لنک کینال جس کو کہتے ہیں، کو 7000 کیوسیک کے قریب پانی ہم نے انڈس کا نکال کے ادھر چناب میں ڈالا، اور چناب سے ہیڈ پنجنند پہ ہم نے اس کو اریگیشن کے لیے استعمال کیا، لیکن انڈس میں بھی پانی کم ہو رہا ہے، پانی جتنے 20 سال پہلے آتے تھے کم ہو رہے ہیں۔ اس لیے پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ تمام آپشن ایگزاسٹ کر دیے، اور یہ سیمینار بھی اتمام حجت ہی ہے کہ کم از کم پاکستان ڈیو پروسیس ہے اس سے گزر کے، تاکہ ایک جواز ہے نا، وہ ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ تو کسی جنگ کا خطرہ آپ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے؟ اور پھر جو یہ نئے اتحاد بن رہے ہیں اس دنیا میں،
اس ریجن میں خاص طور پہ، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر آصف درانی صاحب، جو میں نے بات کی تھی کہ اتحاد نئے بن رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر کیا تھا، کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں خاص طور پہ ایران جنگ کے بعد. ایک اتحاد ہے I2U2 جس میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے اور UAE ہے. یہ ممالک اس سوچ کے حامی ہیں جو چاہتا ہے کہ بائی فورس فیصلے جو ہیں وہ نافذ کیے جائیں. توسیع پسندانہ ذہن خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل کا، اور ہیجمنی اپنی برقرار رکھنا امریکہ. دوسری طرف پاکستان، سعودی عرب، ترکیے، ایران، قطر، عمان اور ایک چین کا جو فلسفہ ہے کہ باہمی اشتراک کے ذریعے ہمیں فیصلے کرنے ہیں اور دنیا کو آگے لے کے بڑھنا ہے، ریجن کو آگے لے کے بڑھنا ہے. سر ذرا اس پر روشن ڈالیے گا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ ان تمام معاملات پر اور ان جنگ کے خطرات پر یہ کس طرح اثر انداز ہوگی؟ جی رضا صاحب، یہ I2U2 کوئی ایسا ابھی اس کی وہ شیپ نہیں ہے، اور ایران وار کے بعد تو اس کی حالت پتلی ہو کے رہ گئی. ایران انڈیا جو ہے آئسولیٹ ہو چکا ہے، انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. UAE کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، پولیٹیکلی بھی پہنچا ہے، ملیٹریلی بھی پہنچا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ آپ نے دیکھا اب وہ جرت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ لیبنان کی طرف محدود ہو چکا ہے. امریکہ جو ہے وہ اب اس وقت اس کے اسرائیل کے ساتھ نیگوسیشن میں، اور اس کو جو ہے اسرائیل کو پریشر کرنا پڑا کہ وہ لبنان میں بند کرے، اگرچہ وائلیشنز جاری ہیں. تو اس لیے آپ اگر یہ دیکھیں گے تو I2U2 جو ہے اس کا تو مجھے مستقبل کوئی ایسا نظر نہیں آتا. جو دوسرا ہے یہ ابھی ایک پروپوزڈ وہ ہے، بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت لاؤڈ تھنکنگ ہے. اس میں پاکستان کی میڈیشن سے وجہ کیا ہوئی؟ پاکستان کو اس لیے ایکسیپٹیبل تھا کہ ایران کا ٹرسٹ تھا پاکستان پہ، اور امریکہ اگر کوئی میڈیشن کے لیے چاہتا بھی تو وہ خود تو سجیسٹ کر نہیں سکتا تھا، اس کو ایران نے تسلیم نہیں کرنا تھا. دوسرا ایران کے لیے جو اگر کوئی ٹرسٹ وردی کوئی تھا ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہاں ریجن میں صرف پاکستان تھا. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا اس معاملے میں وہ، اور پھر پاکستان اس کا امیجیٹ نیبر بھی ہے اور متاثر بھی ہوا. تو اس لیے پاکستان، اور پھر یہ کہ ہم نے جس طرح سے جس محنت کے ساتھ جو ہے یہ سفارتکاری کی، تو وہ اس نے جو ہے اس کو ایک کامیابی کی طرف لے گیا. ایٹ لیسٹ اسلام آباد MOU جو ہے وہ سائن ہو سکا. اس میں ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ روڈ بلاکس ہیں، بہت زیادہ گلیچز ہیں. یہ فیوچر میں اتنا آسان نہیں. سر ایک چیز اور بات یہ کہ 47 سال کے جو وقت تھوڑا کم ہے تو میں معذرت کہ آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے. ایک چیز اور پوچھ لوں، آپ نے سرو بھی کیا انڈیا میں، آپ دلی میں رہیں، آپ نے سفارتی ذمہ داریاں وہاں پہ ادا کی ہیں. سر وہاں پر کیا سوچ موجود ہے ان ایشوز کو لے کر؟ پاکستان اور چین خاص طور پہ اگر میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کروں جو ہم اس وقت جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، کہ چین کا جو اس میں کردار ہوگا وہاں پر اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے پاکستان اور چین کی دوستی کو لے کر؟ اور اتنے انتہا پسندانہ اقدامات کو اگر لیتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک BJP اور ہندوتوا سوچ کے مالک تو ذہن نہیں ہے نا، باقی بھی ذہن ہے. تو وہاں پر کیا ذہن ہے سر؟ چین جو ہے اس کا تو پاکستان کے ساتھ اس کا جو اسٹریٹجک تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ لاسٹ ایئر کی جنگ میں ہوا بھی، جس طرح سے پاکستان اور چین نے یعنی اس سندور سے پہلے ہی بہت سالوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے تھے. خاص کر 2019 میں جب انڈیا نے جو ہے حملہ کیا، اس کا پاکستان نے جواب دیا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سسٹم، وہ تو یہ اگر جہاں تک عسکری وہ بات ہے تو جو ہے ایئر کموڈور چشتی صاحب جو ہے زیادہ وضاحت سے بتا سکتے ہیں، وہ بتاتے بھی رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اگر اس کانٹیکس میں آپ بات کریں، انڈس واٹر ٹریٹی تو ہم نے کہہ دیا اٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار.
لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ مسلسل اس کو ہیمر آؤٹ کرنا پڑے گا اس کے پولیٹیکل لیول پہ، کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو اپنے آرگومنٹ مسلسل بلڈ کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ آرگومنٹ الٹیمیٹلی آپ کے کام آتے ہیں. وہ ظاہر ہے یو ہیو ٹو کیپ یور پاؤڈر ڈرائی. آپ نے جو ہے جنگ کے لیے اس کو تیار رہنا ہے، اور اس کا جو ہے اگر وہ ہوگا، وہ اپنی ٹنر بناتا ہے تو آپ کو اڑاؤ، اس کے لیے کوئی جو ہے ifs and buts نہیں ہوگا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر یہ ڈپلومیسی سے حل ہو جاتا ہے ہو جائے. اور انڈیا جو ہے وہ ہم نے پاکستان سے بیک نہیں کر رہا فار اے ڈائلاگ. دے نو آر ایڈریس اینڈ دے نو وین اف دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو اس وی آر ریڈی ٹو ٹاک. یہ بھی ہے. اس لیے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہو کہ اس معاملے میں کوئی ایسی جو ہے وہ تکرار نہیں ہے کہ جی وہ یہ مذاکرات ہو جائیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک گراف اوپر گیا ہے یہ ایران یو ایس وار کی وجہ سے، انڈیا جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا اس معاملے میں، اور انڈیا کو بہت ہی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. ابھی وہ اس کے پرائم منسٹر کو دعوت دی ہے ان کے آخری رسومات کے لیے امام خامنہئی کی اس میں، اور سنا ہے انڈیا نہیں جا رہا، تو وہاں پہ بھی لعنت ملامت ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ انڈیا نے اب اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ الائن کیا، اور اسرائیل جو ہے دنیا بھر میں اس وقت نفرت کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ہے 100 اگر مسلح لوگ ہیں اور آپ تنہا ہیں، آپ کی آنکھوں کی نفرت جو ہے اس میں زیادہ اثر اور پاور ہوتی ہے بنسبت 100 وہ جو اسلحہ مجھ پہ تان کے کھڑے ہیں. اس لیے انڈیا کو اور اسرائیل کو یہ احساس ہونا چاہیے. جی ٹھیک سر. تمام آپشن پاکستان جیسے شوکت قریشی صاحب نے کہا ایگزاسٹ کر چکا ہے، آصف درانی صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری سچویشن بیان کی. اب بڑا سادہ سا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ کسی جنگ کی نوعیت تک جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کہاں کتنی پھیلے گی، جنگ کیا ہوگا، لیکن یہ کشن گنگا ڈیم ہو بگلیار ڈیم ہو، ان کو اگر تباہ کرنے کی نوبت آئے تو کیا ہمارا میزائل سے ہی ہم یہ کام کر لیں گے یا ہمیں ہیوی بمبنگ کرنی پڑے گی؟ کیا طریقہ کار ہوگا اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو؟ مسعود صاحب دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم دعا گو ہیں. میں ایز اے فارمر پائلٹ بھی کہوں گا کہ نوبت نہیں آنی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا ہے کہ ہماری صلاحیت ہے تو الحمدللہ بالکل ہے. جب بھی کو ضرورت پڑی کس طرح کا آپریشن کرنا پڑے اور بحالت مجبوری کرنا پڑے گا ظاہر ہے، لیکن کیونکہ ہماری الحمدللہ سے کہیں زیادہ پہلی بات بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس طرح کی جب اٹیک کیے جاتے ہیں تو پھر وہ ریٹیلیشن بھی آتی ہے، اور ریٹیلیشن کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے واٹر ریزروائر کو ایڈ کرنا پڑے گا، اپنے ڈیمز کو، واٹر سٹوریج کو بڑھانا پڑے گا. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو فلڈ آئے ہیں تو ہم ہندوستان پر ڈیپینڈنٹ تھے. اگر وہ پانی ہمارا روک لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹارویشن ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے فلڈ آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا پانی مینیج کرنے کے لیے طریقہ کار کرنے ہوں گے کہ لانگ ٹرم میں ہم ڈیپینڈنٹ انڈیا کے ٹوسٹنگ پہ نہ ہو کہ جب چاہے وہ پانی کھول دے اور جب چاہے بند کر دے. تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم ہم نے آلٹرنیٹ بھی ڈیولپ کرنے پڑیں گے، ریئلسٹک اس کو اپروچ کر کے اپنا بیک اپ سسٹم بڑھانے پڑیں گے. اور آپ نے ابھی دیکھا پوری ایران امریکہ جنگ کے دوران چائنا کو سب سے زیادہ کب فکر کی آئل کی بات ہے، کیونکہ اس میں سب سے دنیا کے بڑے آئل اسٹوریج اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو جس کا قوم کا اپنا اسٹوریج زیادہ ڈاٹا فیسلٹی ہو وہ زیادہ اوفینس پلان کر سکتی ہے. ظاہر ہے آپ زیادہ دلیر ہو کر یا زیادہ بولڈلی آپریشن کریں گے جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سیکیور ہیں اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارا بیک اپ سسٹم. آئی تھنک دونوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا پرہیز صاحب، اب یہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور کوئی بھی کانفلکٹ ہو آخر میں میز پر آنا پڑتا ہے. آپ کے نزدیک کیا ایسا وقت آ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کو باقاعدہ میز پر آنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی، یا ابھی اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیے سائیکل چلتا رہتا ہے کہ 60s میں ٹاکس ہوئیں، سورن سنگھ بھٹو دونوں فارن منسٹر تھے، ٹاکس ہوتی رہیں، پھر وار ہو گئی. پھر 70s میں بھی کہیں نہ کہیں ٹاکس ہوئیں، شملہ ایگریمنٹ ہوا 71 کے وار کے بعد. پھر ضیاء الحق صاحب ٹریول کر کے گئے انڈیا، کرکٹ ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں. 90s میں پھر میاں نواز شریف اور مختلف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے 3-4 نرسمہا راؤ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آئی کے گجرال کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر 22 جون 1997 کو وہ
ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس وقت کے فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان اور انڈیا کے فارن سیکرٹری سلمان حیدر صاحب کے درمیان. وہ 8 نکاتی ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ فرم اپ کیا گیا. آگرہ ٹاکس ناکام ہوئی تو اس کے بعد پھر 2004 6 جنوری کو جنرل پرویز مشرف اور واجپئی کی ملاقات ہو گئی جس میں پھر ڈائلاگ ریزیوم ہو گیا. تو انڈیا پاکستان کے درمیان یہ زگ زیگ ہوتا رہا ہے. ابھی 2014 سے جب سے نریندر مودی صاحب آئے ہیں وزیر اعظم بنے ہیں کوئی ورچوئل ڈائلاگ نہیں ہو رہا. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ نروپما راؤ جو ان کی فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے بات کی, ششی تھارور نے بات کی, اور خاص طور پر RSS کے سیکرٹری جنرل دتاتریہ ہوسا بالے جو ہیں انہوں نے بات کی. تو گارنٹی نہیں ہے, البتہ ٹریک 2 چل رہا ہے. ٹریک 2 کی خبریں بھی بھارت سے آ رہی ہیں. پہلے بھارت والے منع کیا کرتے تھے, پاکستان کے ٹریک 2 میں جو لوگ جاتے تھے کہ خبر نہیں آنی چاہیے. ابھی جو شری لنکا میں کولمبو میں پچھلے ہفتے ٹریک 2 کی بات ہوئی ہے, 1.5 جو ڈائلاگ ہے وہ ملے جا کر لوگ, تو وہ خبریں اب بھارت سے آ رہی ہیں, پاکستان کے میڈیا سے نہیں آئیں. یعنی وہ بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے کیونکہ وہ ریٹرک خود اتنا اوپر لے کے چلے گئے. پلوامہ ہو یا پہلگام ہو, دونوں بار انہوں نے ریٹرک اتنا اوپر کیا اور پھر انفارچونیٹلی یہ ریٹرک ان کو پولیٹیکلی پے بیک بھی کرتا ہے. بہار کا الیکشن, یہ پہلگام کے ایشو پہ گو جنگ ہاری لیکن بہار کا الیکشن جیت گئے, ابھی بنگال کا الیکشن جیت گئے. تو ڈر یہ لگتا ہے کہ جب وہاں اسٹیٹ کے الیکشن ہوتے ہیں یا یونین کے الیکشن ہوں گے وہ اسی ریٹرک پہ, اور انفارچونیٹلی وہ اینٹی پاکستان ریٹرک چلتا ہے. سین ایلیمنٹس انڈیا میں اب بھی سمجھتے ہیں, جیسے آپ کے مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ 1.4 بلین پیپل سارے مونولیتھکلی پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جب یہ ریٹرک بکتا ہے, پولیٹیکلی پے آف ہوتا ہے ان کو, تو پھر وہ خاص طور پر یہ بی جے پی جب سے آئی ہے وہ اینٹی پاکستان پچ پر ہی الیکشن لڑتی ہے. ود ان انڈیا اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جو سین ایلیمنٹس جن کی بات ہم کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فارمل ڈائلاگ ریزیوم ہوگا. ٹھیک ہے سر. آصف درانی صاحب, آپ کا کیا کہ ایک طرف پاکستان پر انسرجنسی ہے افغانستان کے ذریعے, دوسری طرف انڈس واٹر کا مسئلہ ہے, تیسری طرف پاکستان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا ہے, کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے, کمپوزٹ ڈائلاگ کے جو 8 نکات ذکر کیے پراچا صاحب نے وہ بھی ہیں ہمارے سامنے. لیکن اس وقت جو ہائپ ہے سر وہ خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسرجنسی اور پاکستان میں دہشت گردی, کیا کوئی ڈائلاگ کی گنجائش موجود ہے؟ مجھے ایک چھوٹا سی بریک لینی ہے سر, بریک کے بعد فوراً میں اس کا مجھے جواب دیجیے گا. ویلکم بیک. درانی صاحب, بریک سے پہلے جو میں نے ذکر کیا تو وہ سی بی ایمز ہوتے ہیں نا, تو کون سے ایسے سی بی ایمز ہیں جن کے بغیر ڈائلاگز ممکن نہیں ہے پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں رضا صاحب, یہ پاکستان اور انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ڈائلاگ ٹوٹتے بھی رہے ہیں, ہوتے بھی رہے ہیں. لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ جب واجپئی صاحب تشریف لائے تھے 99 میں تو اس کے بعد کارگل ہو گیا, تو ظاہر ہے اس سے ان کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی. تو اس سے آپ کیا سمجھتے کہ وہ ڈائلاگ جاری رہتا؟ ایسا نہیں ہوا. یہ مودی صاحب بھی آئے تھے, پھر آپ نے دیکھا پٹھان کوٹ ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی اس کے بھی ریزلٹس ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں آپ میں ایک اضافہ کر دوں, مثلا انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے ان ابینس رکھا ہے, لیکن لاسٹ ایئر جو وہ تھے فلڈ وارننگ, اگر وہ انڈس واٹر کمیشن انڈیا کا نہیں دیتا تھا تو انڈیا کا ہائی کمیشن یا اسلام آباد میں وہ انفارمیشن پاس کر رہا تھا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ اس سے فلڈنگ ہو تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو انڈیا کو یہ پتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایک حد تک تو کر سکے گا, لیکن آگے اگر لے جائے گا تو اس کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. ہم جو ہے 2 ایٹامک ممالک ہیں, ان کو یہ سب کچھ پتا ہے, تو اس لیے ایسا نہیں ہے. تو یہی ہے کہ آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو کیپ یور پاؤڈر ڈرائی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا ڈپلومیٹک فرنٹ یو ہیو ٹو بی ایکٹیو, یو ہیو ٹو ریمین awake for 25 hours rather than 24 hours. جی ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر.
پاکستان اور بھارت دو نیوکلیر کنٹریز ہیں. ان کے درمیان جنگ اگر ہوتی ہے تو دنیا اسے افورڈ نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھ لیا پچھلے سال کی جنگ میں کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی، کیونکہ جو میزائلز کا تبادلہ ہوا وہ ایسے میزائلز تھے جو نیوکلیر وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو پوری دنیا نہیں چاہے گی کہ یہ خطہ، یہ دنیا ڈسٹیبل ہو، اور جو خواہشات ہیں مودی سرکار کی وہ اس میں مسلسل ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں. بھارت کا قد انہوں نے چھوٹا کیا ہے اور الحمدللہ پاکستان کا قد بڑا ہوا ہے. یہ جو مضموم کوششیں ہیں انڈس واٹر کے حوالے سے، یہ بھی ان کی خاک میں ہی ملیں گی، اس میں ان کو کچھ کامیابی نصیب ہوتی نظر نہیں آتی. بہت شکریہ آپ کا سر آصف درانی صاحب، محترم جناب شوکت پراجہ صاحب، جناب ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.